اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو میں ہم اسم غیر متمکن کی 10 قسموں میں سے 8ویں قسم پڑھ رہے ہیں، ظروف مبنیہ، ایسے الفاظ جو جگہ یا وقت کے معنی میں ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں، اور ان کی 18 قسموں میں سے 5 قسمیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں اور 14ویں قسم، یعنی یہ الفاظ ہم اس سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 6ٹھا لفظ اینا، یہ ظرف مکان ہے۔ دیکھیں، مکان جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ ظرف مکان کا مطلب ہے یہ جگہ کے لیے آتا ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہوگا اس میں جگہ والا مفہوم ہوگا۔ اب کبھی یہ شرط کا معنی دیتا ہے، جیسے اینا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا، تو شرط کا مطلب ہوا، اینا کا ترجمہ ہوگا جہاں۔ اور کبھی مکان کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کہاں۔ این تمشی، تم کہاں چل رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ یعنی اینا جو ہے اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، جہاں اور کہاں۔ جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے جہاں، اس وقت یہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہاں، اس وقت یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ ظرف مکان ہے، جگہ کے لیے سوال کرتا ہے، کہاں یعنی کس جگہ۔ 7واں لفظ انا، یہ عام طور پر ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل اینا کی طرح۔ جو اینا تھا، انا بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور بعض اوقات ظرف زمان بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی شرط کا معنی دیتا ہے، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا، اور کبھی مکان کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے انا تقعد، تم کہاں بیٹھو گے۔ تو اینا اور انا ایک ہی چیز ہے، فرق کیا ہے کہ انا ظرف مکان کے علاوہ ظرف زمان کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا، شرط کے معنی میں اس کا ترجمہ ہوگا جب، اور سوال کرنے کے لیے اس کا ترجمہ ہوگا کب، یعنی کس وقت۔ 8واں لفظ متا، یہ ظرف زمان ہے، کبھی شرط کا معنی دیتا ہے، جیسے متا تسم اسم، جب تم روزہ رکھو گے تب میں روزہ رکھوں گا، تو اس صورت میں متا کا ترجمہ ہے جب۔ اور کبھی وقت کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے متا تسافر، تم کب سفر کرو گے، تو اس صورت میں متا کا ترجمہ ہو رہا ہے کب۔ 9واں لفظ ایانا، یہ بھی ظرف زمان ہے، اور زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی شرط کا معنی دیتا ہے، جیسے ایانا تزرنی تجدنی، جب تم میری زیارت کرو گے تو تم مجھے پالو گے، یعنی تو اب اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوا جب، ٹھیک ہے نا، یعنی جس وقت۔ دیکھیں، یہ ظرف زمان، ظرف مکان، اگر شرط ہے تو جس وقت جس جگہ، اور اگر سوال ہے تو کس وقت اور کس جگہ، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کتاب میں انہوں نے نہیں بتایا ہوا۔ اور کبھی وقت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ متا اور ایانہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں ظرف زمان ہیں، دونوں شرط کے لیے آتے ہیں، دونوں سوال کے لیے آتے ہیں، دونوں کا ترجمہ جب ہوتا ہے، دونوں کا ترجمہ کب ہوتا ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ کہ متا جو ہے وہ فعل زمانہ ماضی کے لیے، زمانہ حال کے لیے، زمانہ مستقبل کے لیے، ہر زمانے کے لیے سوال اور شرطیہ معنی میں آ جاتا ہے، جبکہ ایانہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، جب تم میری زیارت کرو گے، کب تم میری زیارت کرو گے، ایانہ یوم الدین، قیامت کا دن کب آئے گا، ٹھیک ہے۔ 10واں لفظ کیفا، یہ تو بہت آسان ہے، آپ نے سنا ہوگا کیفا حال ہوگا، تو کیفا یہ حالت اور کیفیت کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کیفا انتا، تم کیسے ہو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیسا، کیسے۔ 11واں اور 12واں لفظ مز اور منز، یہ دونوں بڑے دلچسپ لفظ ہیں، یہ دونوں ظرف زمان ہیں اور معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 2 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پوری مدت کی ابتدا بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ما رأیت زیدن مز یوم دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، مز اور منز کا ترجمہ ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ما رأیت کا مطلب ہے میں نے نہیں دیکھا، زیدن زید کو، مز یوم الجمعہ جمعے کے دن سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی جو نہ دیکھنے کی مدت ہے، اس کا آغاز جمعے کے دن سے ہو رہا ہے، تو یہ مراد ہے مدت کی ابتدا سے، ٹھیک ہے۔ میں نے زید کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی زید کو نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہے وہ جمعے کے دن سے ہوئی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے پوری مدت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ، جیسے پوچھا جائے کم مدتاً ما رأیت زیدن، آپ نے زید کو کتنے عرصے تک نہیں دیکھا، کتنی مدت ہے وہ، کتنی مدت میں آپ نے زید کو نہیں دیکھا، تو جواب دیا جائے ما رأیتہ مز یومان، میں نے زید کو پورے 2 دن نہیں دیکھا۔ اب یہاں سے ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پوری مدت مراد ہے۔ 13واں لفظ لدا اور لدن، یہ دونوں ظرف ہیں، زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عند کے معنی میں آتے ہیں۔ عند کا ترجمہ کیا ہے؟ پاس،
ٹھیک ہے نا. اب یہ پاس کس چیز کے؟ کسی جگہ کے پاس، کسی وقت کے پاس. یہ دونوں معنی میں لدا اور لدن استعمال ہو جاتے ہیں. جیسے المال لدئی کا، مال آپ کے پاس ہے. اب وہ مال آپ کے پاس ہے، ظاہر سی بات ہے پھر یہ جگہ کے اعتبار سے ہوگا، آپ نے کہیں رکھا ہوا ہوگا، بینک میں رکھا ہوا ہوگا، گھر میں رکھا ہوا ہوگا، تو یہ مکان والی مثال ہو گئی ہے. حاشیہ نمبر 1 میں عند اور لدا لدن کا فرق بتایا ہے کہ فرق یہ کہ لدا لدن کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب چیز آدمی کے پاس موجود ہو، جبکہ عند میں یہ شرط نہیں ہے. کیونکہ لدا اور لدن کا مطلب زمان اور مکان ہے نا. تو اب وہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ المال لدئی کا، مال آپ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اس وقت اس کے پاس ہونا چاہیے تھا جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس جگہ ہے اس جگہ کے آس پاس مال ہونا چاہیے. اور عندہ میں یہ چیز ضروری نہیں ہے. اگر المال عندہ کا ہم کہتے ہیں مال آپ کے پاس ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ مال آپ چاہے آپ کی جیب میں ہے، چاہے آپ کے بینک میں ہے، چاہے آپ کی قدرت میں آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، سب عندہ کے معنی میں آ جائیں گے. 14واں لفظ قطو، یہ ظرف زمان ہے اور ماضی منفی کے استغراق کے لیے استعمال ہے. استغراق کا مطلب ہے پوری چیز کو گھیرنا، مکمل طور پر گھیرے میں لے لینا. کہ آدمی مستغرق ہوتا ہے نا، یعنی پوری توجہ، پورا اس کیفیت نے اس کے پورے دماغ کو، اس کی ساری سوچوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. استغراق والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے قطو کہ یہ کام پورے زمانے ماضی میں نہیں ہوا. جیسے ما رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. تو ان الفاظ کا ایک تو اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک ان کا ترجمہ ہوتا ہے. ترجمہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. اینا اور انا، جہاں اور کہاں. متا اور ایانا، کب اور جب. کیفا، کیسے. منذ اور مذ، سے. اور کبھی پوری مدت کے لیے آتے تو پھر ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. لدا لدن کا ترجمہ ہے پاس، اور قطو کا ترجمہ ہے کبھی.